میرا سوال یہ ہے کہ دین کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ کیا صرف 5 نمازوں کا نام دین؟ اگر صرف 5 نمازوں کا نام دین تھا اور کوئی دین کا مطلب نہیں تھا تو اللہ نے اتنی بڑی کتاب کیوں بھیجی؟ کس لیے یہ کتاب بھیجی؟ اس لیے بھیجی کہ اس کو چوم کر ماتھے سے لگا لیا جائے؟ اس لیے بھیجی مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھ لی جائے؟ اس لیے بھیجی کہ ایک بندہ مر نہیں رہا اس کے اوپر سورہ یاسین پڑھ لو وہ بندہ مر جائے؟ کیا یہ اس لیے آیا تھا؟ نہیں، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ پھر ہم بڑی دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میں قرآن ترجمے سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ میں نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا۔ کمال یہ ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ ہمارے بر صغیر کے اندر اسلام صرف 5 نمازوں کا نام ہے، اسے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم 5 نمازوں سے ہٹ کے کب اس قرآن پاک پہ چلیں؟ ہم چلے ہی نہیں گے۔ ہمارے لیے ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، طلاق کے مسئلے آتے ہیں۔ اب وہ طلاق کے مسئلے آتے ہیں، اب یقین کریں ہم حیران ہوتے ہیں کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی، اب وہ چاہتا ہے کسی طریقے سے حلال ہو جائے۔ اب مولوی کے پاس آتے ہیں بھائی حلال نہیں ہو رہا، اب یہ ممکن نہیں ہے، حرام ہو گئی چیز۔ اب وہ اپنے حساب سے اپنے دین کے مطابق چل پڑیں گے۔ مجھے بتائیں جب ہم اپنے حساب سے چلیں گے تو ہمارا رب ہماری کب مانے گا؟ ہمارے رب نے کیا کہا؟ اس قرآن کے اوپر زندگی گزارنا تیرا کام ہے، تیری زندگی کو سنوارنا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ رب نے اس میں فرمایا جھوٹ نہیں بولو، رب نے اس میں فرمایا غیبت نہ کرو، رب نے اس میں فرمایا سود نہ کھاؤ، رب نے اس میں فرمایا چغلخوری نہ کرو، رب نے اس میں فرمایا کہ زندگی گزارنے کے اصول یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو دنیا میں ایسے رہو جیسے رب کو پسند ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ویسے گزاریں گے جیسا ہمارا دل مانتا ہے۔ پھر آج کیا حالات ہو رہے ہیں؟ آج کیا حالات ہو رہے ہیں؟ میری باتیں شاید میری بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی، لیکن حقیقت ہے ہم اس سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے بہت سارے دوست ہیں، یہ قرآن پاک سب کے سامنے رکھ دیا جائے قرآن پڑھ لیں گے، لیکن یاد سب کو ایک سورہ فاتحہ ایک سورہ اخلاص ہے، اس سے ہٹ کے کس کو کیا یاد ہے؟ ایک اور سورت یاد ہو جائے گی، 2 سورتیں اور یاد ہو جائیں گی، لیکن اس میں رب نے کیا کہا وہ نہیں یاد، اس میں رب کیا کہتا ہے وہ نہیں یاد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اتنے لفظ پہ آ جائیں، ربا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولا ہم جس کے پاس سجدہ کرتے ہیں ہم اس کے ہر احکام کو ماننا کا نام عبادت کہلاتا ہے۔ ہم نے کتنی عبادت کی اپنے رب کی؟ ہم نے کتنا قرآن کو سمجھا، پڑھا اور اس کے اوپر عمل کیا؟ ہم نے نہ قرآن کو سمجھا نہ قرآن کو پڑھا۔ آج ہمارے بچے، آج ہماری نوجوان نسل جتنی بیٹھی ہے، ہم سارے یہ موبائل کے اوپر یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا یہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے چینلز پہ، ہمارے یوٹیوبز پہ، ہمارے یہ مختلف جو ہیں وہاں پر کون درس دے رہے ہیں؟ وہی لوگ درس دے رہے ہیں جنہیں خود دین کا صحیح پتہ نہیں ہے، جنہیں دین کا خود علم حاصل نہیں ہے، وہ لوگ دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے تو کوئی ہے، لیکن ہم بھی بڑے عجیب ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص، اگر سیاست کا موضوع آتا ہے تو سارے سیاسی بھی ہوتے ہیں، مفتیوں کا موضوع آتا ہے جس کو نہیں پتہ وہ بھی مفتی ہوتا ہے، اور جب کوئی ڈاکٹر بننے لگتا ہے تو سارے حکیم وہی ہوتے ہیں، سارے ڈاکٹر وہی ہوتے ہیں، اور جب اپنی باری آتی ہے، وہ ایک حضرت صاحب تھے، وہ لوگوں کے دلوں کا دم کرتے تھے، یہ بھی کی بات ہے، وہ لوگوں کی جس میں دلوں کو تکلیف ہوتی تھی ان کو کیا کرتے؟ دم کرتے اور ان کا علاج کرتے۔ حضرت صاحب کو تکلیف ہے، خود ہاسپٹل میں پڑے ہوئے تھے۔